سال ہے. اب ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوا اور اختتام ماہ ذی الحجہ پر ہوا. تو ماہ محرم الحرام کے ساتھ بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، تو ماہ ذی الحجہ کے ساتھ بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، ماہ محرم الحرام کے ساتھ بہت سارے اسلامی احکامات ہیں، تو ماہ ذی الحجہ کے ساتھ بھی بہت سارے اسلامی احکامات ہیں. اشارہ اس بات کی طرف سنو، شروع میں بھی تم اسلام کے مکلف ہو، آخر میں بھی تم اسلام کے مکلف ہو. پیدا ہوئے تو دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر، تحلیل کرا دو. پہلے اس سے اللہ کی وحدانیت سے آشنا کرا دو، پہلے اس سے کوئی میٹھی چیز چبا دو کہ جس اسلام کو تم ماننے والے ہو اور جس اسلام کو ہم ماننے والے ہیں وہ میٹھا ہے. اسی بنا پر میٹھی چیز کی تحلیل اس چھوٹے بچے کو کرایا جائے. کھجور چبا دو اور تھوڑا سا تھوک، تھوڑا سا لعاب اس کے تعلق کو رکھے کہ اسلام میٹھا ہے. تمہیں مٹھاس کی تعلیم دیتے ہیں. پیدا ہوئے تو اسلامی حکم، چلے گئے اس دنیا سے جنازے کا حکم ہے، کفن دفن کا حکم ہے، غسل کا حکم ہے، دفن کرنے کا مسئلہ ہے. یہ سارے ساتھ تو شروع میں بھی اسلام، آخر میں بھی اسلام، پہلے مہینے میں بھی اسلام، آخری مہینے میں بھی اسلام. تو بیچ والی زندگی کو یہ مقدس مذہب اپنے ماننے والوں کو تشنا کیسے چھوڑ سکتے؟ اسی بنا پر ہم وجہ بصیرہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جس کو ہم دین کہیں، دنیا میں جس کو ہم راہ عمل کہیں، دنیا میں جس کو ہم دستور العمل کہیں، دنیا میں جس کو ہم نظام حیات کہیں، وہ صرف اسلام ہی ہے، وہ صرف اسلام ہی ہے. اسی میں شانتی ہے، اسی میں امن ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں وقار ہے، اسی میں خدا پرستی ہے، اسی میں انسان دوستی ہے، اسی میں آخرت پسندی ہے، اسی میں حقوق کا احیاء ہے، اسی میں انسانیت کا حق تحفظ ہے، اسی میں جانوروں کے حقوق کا تحفظ ہے، عورتوں کی عزت کا تحفظ ہے، چھوٹوں کے لیے بھی تحفظ ہے، بڑوں کے لیے بھی تحفظ ہے. ڈر سے، خوف سے حفاظت اسلام میں ہے. دہشت اور وحشت سے نجات صرف اسلام ہی سے ہے. خون خرابی اور خون ریزی سے نجات صرف اسلام میں ہی ہے. اس سے ہٹ کر جو اسلام کی تشریح کرتے ہیں ہم ان سے اظہار برات کریں. کلام پاک میں یہی بتلایا کہ اللہ کے ہم 12 مہینے، یہ اللہ کے علم ازلی میں فی کتاب اللہ پہلے سے ہی طے تھا جب کائنات کا وجود نہیں تھا. اس کائنات کو پیدا کیے ہوئے کتنے سال ہوئے پتہ نہیں. قرآن اور حدیث کی یہ بات نہیں ہے. تاہم تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق پر کم و بیش 500 کروڑ سال گزرے. 500 کروڑ سال یعنی 5 ارب سال. جغرافیہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آسمان میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، گلیکسی سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اگر 500 کروڑ سال پہلے اس آسمان کو اللہ نے بنایا، شمسی نظام کو بنایا، قمری نظام کو بنایا، چاند تاروں کو سجایا، تو 500 کروڑ سے پہلے بھی یہ آسمان ایسا ہی تھا. نیلا تھا، یہ پیلا نہیں تھا. نئے سفید ہوگا، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی تھا. یہی آفتاب کی توازن، یہی آفتاب کی روشنی، یہی آفتاب کی حرارت، یہی چاند کی چاندنی، یہی تاروں کی جمجماہٹ، یہی تاروں کی ماشاءاللہ یہ روشنی تب بھی تھا 500 کروڑ سال پہلے. اب بھی ہے. البتہ اس زمین پر تبدیلیاں آتی رہی، کہیں زلزلوں سے، کہیں سیلاب سے، کہیں طوفانوں سے، کہیں بیابانوں سے اس میں طوفان، اس میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں. ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گاندربل کے ایک مرتبہ خیز، وہ گاندربل کی عرفان نواز بستی، علم نواز بستی کٹھلی باغ میں کئی سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے، معلوم نہیں، یہ بنجر تھا، یہ جنگل تھا، یہ بیابان تھا، یہ دریا تھا، پہاڑ کی چوٹی تھی. پھر حالات نے اس کو بستی میں بدل دیا. اس وقت آپ اور ہم یہاں ہیں. گاندربل کئی ہزار سال پہلے کیا تھا ہمیں معلوم نہیں. بہرحال زمین
لیکن آسمان میں اور آسمان کے نظام میں آپ کو کوئی تبدیلی نہیں. یہ اللہ کے علم ازل میں ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. پھر فرمایا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی جب تخلیق ہوئی ان دنوں بھی ان مہینوں کی تعداد یہی تھی، یعنی 12 مہینے تک. البتہ شمسی نظام والوں نے اس کو جنوری فروری سے تعبیر کیا اور اہل اسلام نے حضرت آدم ہی کے زمانے سے اس کو محرم اور صفر المظفر سے تعبیر کیا. فرق صرف اتنا ہی. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، آسمان اور زمین کی تخلیق پر کروڑ سال گزرے ہیں، لیکن انسان کے وجود پر اور 10,000 سال گزرے ہیں بس. یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ سیدنا و ابونا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر یہاں تک کتنے سال گزرے ہیں. بعض نے کہا ہے 10,000، بعض نے کہا ہے 9,000، بعض نے کہا ہے 8,000، بعض نے اس سے کم بتلایا ہے، بعض نے اس سے زیادہ بتلایا ہے. یعنی انسانی وجود پر کئی ہزار سال گزرے ہیں، اس سے زیادہ ہے. اس سے پہلے یہ کائنات کھڑا تھی، انسانوں کا وجود نہیں تھا. کتنی مدت تک واللہ اعلم. اس سے پہلے جنات بس رہے تھے، کتنی مدت تک واللہ اعلم. اس سے پہلے یہ کائنات سپیس تھی، انسانی وجود سے بالکل خالی تھی. کب تک؟ واللہ اعلم بالصواب. پھر فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت زیادہ قابل احترام. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت زیادہ قابل احترام. قرآن نے صرف اجمالاً بتلا دیا، حدیث نے اس کی تشریح. اسی کو ہم دعوت زبان میں کیوں کہتے ہیں؟ حکم چھو خدای سن اور طریق چھو تحسس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن. اللہ کا حکم اور نبی کا طریق، یہی پورے دین کا حاصل ہے اور یہی دعوت کی بنیاد ہے کہ اللہ کا حکم ہے عبادت کی لائن سے، نبی کا طریقہ ہے اطاعت کی لائن سے. یہ دین کی بہترین تشریح ہے. تو 4 مہینے قابل احترام. قرآن نے اتنا ہی بتلا دیا، حدیث نے اس کی تشریح کر دی. سنو وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ماہ ذی-قعدہ الحرام، ماہ ذی الحجہ الحرام، محرم الحرام اور رجب المرجب. حدیث نے اس کی وضاحت کی. یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں. حرم کہتے ہیں قابل احترام. کلام پاک اور حدیث پاک میں لفظ جو حرام آیا ہے اس کے 2 مفہوم ہیں. ایک ہے جس کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں خنزیر ماش و حرام، ہون سود ماش و حرام، رشوت کھن چو حرام، سود کھن چو حرام. آپ کو یہ مفہوم. بیاکھ کو قرآن اور حدیث پاک اس اصطلاح منشور اس حرام کا ترجمہ ہے قابل احترام. کلام پاک میں اللہ کا ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات تمام طرح کے شریک ہونے سے، عاجزی سے، بے بسی سے، مجبور ہونے سے، بشری تقاضوں سے، شریک ہونے سے، محتاج ہونے سے. اللہ کے ذات پاک ہے. جو اللہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام کا مطلب ہے قابل احترام، واجب الاحترام، خانہ کعبہ شریف کی مسجد. بیت اللہ الحرام، اللہ کا گھر جو واجب الاحترام ہے. تو حرام اس کی جماعت ہے حرم، جس کا مطلب ہے قابل احترام. اسی بنا پر جتنے بھی مہینے ہیں اسلام کے ان کا تقدس اور احترام ہونا چاہیے. اور ہمارے علماء کے زبان آپ نے بارہا اور ہم نے بارہا سنا ہے، ہم نام یوں لیتے ہیں محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمید الاول، جمید الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی-قعدہ الحرام، ذی الحجہ الحرام. ان
مہینوں کے ساتھ جو وصف ہے یہ وصف اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. مثلا یہی محرم الحرام، the month which is very very respected ہے، اس کا ترجمہ جو مہینہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مقدس نام کی وجہ سے، اپنے تاریخی پس منظر کی وجہ سے اور اپنے مقدس احکامات کی نسبت سے مقدس ہو، وہ کسی کے لیے منحوس نہیں ہو سکتا. یہ نظریہ بالکل باطل ہے، جاہلانہ نظریہ ہے کہ ہم تاریخوں کی طرف، ہم دنوں کی طرف، ہم مہینوں کی طرف نوست کی نسبت کرتے ہیں. یہ ناجائز ہے، اس میں شرک کی بدبو آتی ہے، یہ جاہلانہ سوچ ہے. کسی مہینے کی 13ویں تاریخ، کسی مہینے کی 23ویں تاریخ اور کسی مہینے کی 30ویں تاریخ یہ قابل احترام ہے، ان میں نوست نہیں ہے. تو تاریخوں کی طرف نوست کا اعتقاد